إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما. ہر قسم کی حمد و ثنا اس ذات پاک کے لیے جو تن تنہا پوری کائنات کا خالق، مالک، رازق، مربی اور پالنہار ہے. بعد درود و سلام ہو تمام نبیوں پر، بالخصوص ہم سب کے پیارے نبی نبی اکرم احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. معزز حاضرین جمعہ، اللہ تبارک و تعالی نے بے شمار نعمتیں عطا فرمائی.
ہم سب پر بے شمار نعمتوں کو نچھاور کیا، اور ان نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت ہے اولاد کی نعمت۔ اولاد ایک ایسی نعمت ہے جس کی تمنا، جس کی آرزو انبیاء کرام علیہم السلام نے بھی کی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو جب اولاد نہیں ہوئی تو انہوں نے بھی تمنا کی، رب ہب لی من الصالحین، پروردگار مجھے نیک اور صالح بیٹا عطا فرما۔ حضرت زکریا علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، پروردگار اپنے جانب سے مجھے نیک اولاد عطا کر، تو دعاؤں کا سننے اور جاننے والا ہے۔ قرآن کریم کی آیتیں انبیاء کرام کی یہ دعائیہ جملے بتلا رہے ہیں کہ اولاد اتنی بڑی نعمت ہے جس کی خواہش انبیاء کرام نے دی۔ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، جن لوگوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد کی نعمت دی ہے، لہذا انہیں اپنی اولاد کی قدر کرنی چاہیے، انہیں دینی تعلیم اور دنیاوی تعلیم دونوں سے آراستہ کرنا چاہیے۔ موجودہ دور میں اولاد کی تربیت ایک بہت بڑا اہم مسئلہ ہے۔ افسوس کا مقام ہے، امت مسلمہ کی نئی نسل تباہی کے راستے پر کھڑی ہوئی ہے۔ دینی معاملے میں تو زیرو ہے ہی ہے، دنیاوی تعلیم میں بھی زیرو ہے۔ یہ افسوس کا مقام ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ، سب سے بڑا سبب، والدین اپنے اس فریضے کو جو ان کے اوپر فرض ہے تربیت کرنا اولاد کی، وہ صحیح تربیت نہیں کر رہے۔ اولاد کی تربیت کے سننے اصول موجود ہے، ایک بڑا وسیع موضوع ہے، چند باتیں میں کروں گا اس تعلق سے انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو اولاد کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خطبہ مسنونہ کے بعد جو آیت کریمہ پڑھی گئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اہم ذمہ داری کا احساس دلایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ اس جہنم کی حالت یہ ہے کہ اس پر تنگ مزاج فرشتے مقرر ہیں جو کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے بلکہ وہ اللہ کے حکم کو بجا لاتے ہیں۔ محترم سامعین کرام، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے یہ حکم دیا کہ اے ایمان والو اپنے آپ کو بچانے کی فکر کرو، اور اپنے آپ کو بچانے کے ساتھ ساتھ اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر کرو۔ افسوس کا مقام یہ ہے، نہ ہمیں اپنے بچنے کی فکر ہے، ہم جہنم میں جانے کا کام خود کر رہے ہیں اور اپنی اولاد کو بھی اسی راستے پر چلا رہے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اور آپ اپنے فریضے کو جو ہمارے اوپر فرض ہے اولاد کی تربیت کرنا، اس فرض کو ہم اور آپ نبھائیں۔ محترم سامعین کرام، بچوں کا دماغ جو ہوتا ہے وہ کورے کاغذ کی طرح ہوتا ہے، جو ان کو پڑھا دیا جائے گا، جو لکھا دیا جائے گا، وہ کبھی اسے بھولے نہیں۔ بخاری کی روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، فالامام راع وهو مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے، اسے اس کے ذمہ داری کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ ایک حکمراں، ایک حاکم کسی چیز کا ذمہ دار ہے، اس سے اس کے ذمہ داری کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں والرجل راع فی اہلہ، ایک آدمی، ایک مرد اپنے اہل و عیال کا ذمہ دار ہے، اس سے اس کے ذمہ داری کے متعلق قیامت کے دن سوال کیا جائے گا۔ ایک عورت اپنے اہل و عیال کی ذمہ دار ہے، اس سے بھی اس کے ذمہ داری کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فکلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، بس تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے اور اس سے ذمہ داری کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ مسلمانوں، محترم حاضرین، صحیح مسلم کی اس روایت کو سن کر اور غور کریے آج سے، اور خطبہ جمعہ سے ایک پیغام لے کر جائیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معقل بن یسار رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہے، ما من عبد یسترعیہ اللہ رعیۃ یموت یوم یموت وهو غاش لرعیتہ الا حرم اللہ علیہ الجنہ، جو شخص اپنی رعیت سے دھوکہ کرتا رہتا ہے، موت کے آخر تک کسی چیز کی ذمہ داری اس کے اوپر ہے، اس سے دھوکہ کرتا رہتا ہے۔ اولاد کی تربیت کرنا ہماری یہ بڑی ذمہ داری ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، الا حرم اللہ علیہ الجنہ، اس پر جنت کو حرام اللہ تبارک و تعالیٰ۔ آج بہت سے باپ ایسے ہیں جو تہجد گزار بھی ہیں، 5 وقت کے نمازی ہیں، بڑے نیک ہیں، لیکن انہیں اپنے اولاد کی فکر نہیں کہ ہماری اولاد 12 بج رہے ہیں رات کے، کہاں ہے ہماری اولاد، ہماری اولاد کس جگہ پر ہے، انہیں اس کی فکر نہیں ہے۔ میں نہیں کہتا کہ آپ کی تہجد آپ جو پڑھ رہے ہیں اللہ نے آپ کی توفیق دی ہے، بہت یہ خوش نصیبی ہے آپ کی، لیکن اگر آپ اپنی اولاد کی فکر نہیں کر رہے ہیں تو کہیں ایسا نہ ہو کہیں آپ کے نیک اعمال بھی برباد ہو جائے۔ اولاد کی تربیت ایک اہم مسئلہ ہے۔ آپ غور کریے، اولاد کی تربیت کے تعلق سے کورونا وائرس کا کہ ماحول میں لاک ڈاؤن ہوا، لگ بھگ 10 مہینے ہو چکے ہیں، جب اسکول، کالج، مدرسے سب بند تھے، ہماری اولاد جو ہماری نئی نسلیں انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے چوراہے پر کھڑے ہو کر، انہوں نے وہ بازاروں میں گھوم رہے تھے، وہ ایک اڈا اپنا بنا لیے تھے جہاں پر نشے خوری اور نہ جانے کیا کیا انہوں نے کیا۔ رات اور دن موبائل، ہماری نئی نسلوں کو ہم جوڑ نہیں پائے، نہ تو انہیں دینی تعلیم ہم نے دیا، نہ ہم نے دنیاوی تعلیم دیا۔ یہ افسوس کا مقام ہے۔ پھر آج ہم رونا رو رہے ہیں کہ آج نوکری نہیں ہے، آج ہم کو کچھ مل نہیں رہا ہے، آج ہمیں حق نہیں مل رہا ہے۔ اگر حق چاہتے ہو، اگر دنیا میں عزت چاہتے ہو تو دینی تعلیم سے بھی اپنے اولاد کو آراستہ کرو، دنیاوی تعلیم سے بھی۔ آپ نے غور کیا، پرشاسن کے لوگ پریشان ہو گئے، اتنا پریشان کیا، میں دوسروں کی بات نہیں کر رہا ہوں، امت مسلمہ کے نئی نسل کی بات کر رہا ہوں۔ کوئی حصہ نہیں ہے جسم کا محروم چوٹوں سے، جہاں پہ ہاتھ رکھتا ہوں وہیں پہ درد اٹھتا ہے۔ کس چیز پہ گفتگو کی جائے؟ شرک کے خلاف آواز اٹھائی جائے، بے نمازیوں پر آواز اٹھائی جائے، سود خوروں پر آواز اٹھائی جائے، حرام و حلال پہ بات کی جائے، کس چیز پر گفتگو کی جائے؟ ہر طرف دیکھیے تو کھائی ہی کھائی ہے۔ افسوس، اور انگریزوں نے، دشمنان اسلام نے یہ طے کر لیا ہے کہ اب مسلمانوں سے جنگ نہیں لڑنا ہے، ان کا خون نہیں بہانا ہے۔ مسلمانوں کو اگر ختم کرنا ہے، تباہ و برباد کرنا ہے تو ان کی نئی نسل کو نشہ خوری پر، شراب کے اڈوں پر، اور انہیں دینی تعلیم اور دنیاوی تعلیم دونوں سے دور کر دو۔ یہی ہماری فتح ہے اور وہ کامیاب ہے پوری طرح۔ لیکن پھر بھی ہمیں پوری طرح سے نیند آ رہی ہے، ہمارے اندر کوئی فکر نہیں پیدا ہو رہی۔ معزز سامعین کرام، اولاد کی تربیت کے سنہرے اصول میں سے پہلا اصول یہ ہے کہ اولاد کی تربیت یہ شادی سے پہلے شروع ہو جاتی ہے۔
اولاد کی تربیت اگر صحیح کرنا ہے تو سب سے پہلے گھر میں نیک عورت کا انتخاب کرو. اور یہ حقیقت ہے، جس گھر میں کوئی نیک عورت آ جاتی ہے گھر جنت نما بن جاتا ہے، اور جس گھر میں کوئی ایسی عورت آ جاتی ہے جس کا اخلاق و کردار خراب ہو، وہ گھر جنت نما ہوتا ہے تو جہنم نما بن جاتا ہے، پورا کا پورا گھر تباہ و برباد ہو جاتا ہے. بخاری کتاب النکاح کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تنکح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك. عورتوں سے نکاح 4 چیزوں کی بنا پر کیا جاتا ہے. بہت سے لوگ حسب و نسب خاندان کو دیکھ کر نکاح کرتے ہیں، بہت سے لوگ مال و دولت کو دیکھ کر نکاح کرتے ہیں، بہت سے لوگ خوبصورتی کو دیکھ کر نکاح کیا کرتے ہیں. لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ آج امت مسلمہ کے لوگ حسب و نسب بھی دیکھتے ہیں، خوبصورتی بھی دیکھتے ہیں، اور یہ بھی دیکھتے ہیں کتنا دولت یہاں سے ملے گا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَلِدِينِهَا، بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو دینداری دیکھ کر نکاح کیا کرتے ہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں تمہارے ہاتھ خاک آلود ہو جائیں، تم برباد ہو جاؤ، اے لوگوں تم دیندار لڑکے سے نکاح کیا کرو، دیندار عورت کو گھر میں لاؤ. یہ باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ بہو کا انتخاب جب کرے تو نیک بہو کا انتخاب کرے. ایک ماں کی ذمہ داری ہے جب وہ گھر میں کوئی بہو لائے تو اپنے بیٹے کے لیے جب شادی کا پلان کرے تو نیک بیوی کا انتخاب کرے اپنے بیٹے کے لیے. میرے بھائیوں، یہ تربیت کا پہلا اصول ہے. اگر ہم نے اس کو صحیح نہیں کیا آنے والی نسلیں کبھی صحیح نہیں ہو سکتی. اور یہ میں کہتا ہوں کہ آج اسکول کالج مدرسے بہت کھل رہے ہیں، لیکن تمہارے گھر کے اندر ایک اسکول ہے، ایک مدرسہ ہے، ایک کالج ہے. اس اسکول اور مدرسے کو صحیح کر دو، اللہ کی قسم آنے والی نسلیں سدھر جائیں گی. وہ اسکول، وہ مدرسہ، وہ ماں کی گود میں اس گود کو صحیح کر دو، آنے والی نسلیں دین اور دنیاوی تعلیم سے آراستہ ہوں گی. دشمنان اسلام قدمیں چومنے پر تمہارا مجبور ہو جائے. لیکن ہم چاہتے ہیں کہ نیک عورت کا بھی انتخاب نہ کریں، ہماری نسلیں سدھر جائیں. کبھی نہیں ہو سکتا ہے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ کو کون نہیں جانتا؟ دنیا جانتی ہے، لیکن ان کی ماں کو کوئی نہیں جانتا. ایک عورت کا کردار ہے کہ وہ گھر میں رہ کر نسلوں کو تیار کرتی ہے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ پیدائش ہوتی ہے، ان کی ماں بڑی نیک تھی. امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی زندگی پڑھی، ان کی آنکھوں کی بینائی چلی جاتی. امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی جب آنکھوں کی بینائی چلی جاتی ہے، ان کی ماں تہجد میں دعا کرتی ہیں، نمازیں پڑھتی ہیں. اے اللہ، میں نے ارادہ کیا تھا کہ اپنے بیٹے کو محدث بناؤں گی، دین کا عالم بناؤں گی. اے اللہ، تو اتنا مشکل امتحان مجھ سے نہ لے، میرے بیٹے کی آنکھوں کی روشنی کو واپس کر دے. وہ دعا کرتی ہیں، اپنے رب سے دعا مانگتی ہیں. ایک نیک عورت کا ایک کردار ہوتا ہے میرے بھائیوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کی. امام بخاری رحمت اللہ علیہ جب بڑے ہوئے تو صحیح بخاری کو انہوں نے لکھ دیا. آج دنیا یہ کہنے پر مجبور ہے اصل الکتب بعد کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کے بعد سب سے صحیح کتاب اگر کوئی ہے تو بخاری شریف ہے. یہ ایک نیک ماں کا کردار ہوتا ہے، نیک ماں کا انتخاب کریے. یہ پہلا اصول ہے. میرے بھائیوں، آج اولاد کی تربیت کے تعلق سے آج ہم اور آپ زیرو ہیں. ہم کسی بھی طرح ان کی تربیت نہیں کر پا رہے. ام سلیم رضی اللہ عنہا جیسی ماں کا انتخاب کریے، لیکن آج وہ چیز ہم اور آپ کر نہیں پا رہے. اولاد کی تربیت کے سنہرے اصول اگر آپ کو چاہیے، آپ کو دیکھنا ہے
تو حضرت لقمان کی وہ نصیحتیں آپ پڑھ ڈالیں جس میں سنہرے گولڈن اصول موجود ہیں. انہوں نے اپنی اولاد کو سب سے پہلی جو تعلیم دی وہ تعلیم توحید کی تعلیم دی اور شرک سے نفرت دلائی، جس کی دعوت تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے دی. دنیا کے اندر جتنے بھی انبیاء کرام آئے سب نے توحید کی دعوت دی ہے، اور توحید ایک ایسی دولت ہے، ایسی نعمت ہے کہ اگر توحید کی دولت اگر کسی نے پالی تو اس کی دنیا اور آخرت دونوں بن جاتی ہے. اگر توحید کی دولت نہیں ہے پوری دنیا آپ کو مل جائے گی، لیکن آخرت میں آپ کو جہنم کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا. آپ اپنے بچوں کو توحید کی دعوت دیں، وہ سنہرے اصول پڑھیے. یہاں پورے اصول کو پڑھنے کا وقت نہیں. یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم. اے میرے پیارے بیٹے کبھی بھی اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، اللہ کو چھوڑ کر کبھی کسی غیر کے در پہ سجدہ نہ کرنا. ان الشرک لظلم عظیم، اس لیے کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے، شرک بہت بڑا گناہ ہے. میرے بھائیو ہم اور آپ غور کریں، اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں، جائزہ لیں کیا ہم نے اپنے بچوں کو توحید کی تعلیم اس طرح دی ہے؟ کیا ہم نے اپنے بچوں کو بتایا کہ بیٹا اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں؟ اللہ کی قسم اگر ہم نے بتایا ہوتا تو آج ہماری نئی نسلیں مزاروں پر نہیں ہوتی، آج وہ غیر اللہ کو سجدہ کرتے ہوئے نہیں پائی جاتی. آج کچھ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، میں اترولہ کی بات کر رہا ہوں میرے بھائیوں، جو کہتے ہیں ہم خاندانی اہل حدیث ہیں، ہم سے زیادہ قرآن و حدیث کو ماننے والا کوئی نہیں. آپ انہیں دیکھیں گے غیر اللہ کے مزاروں پر وہ ملیں گے، آپ انہیں دیکھیں گے کہ وہ مورتیوں کے سامنے ملیں گے. میرے بھائیوں کسی پر تنقید و نشانہ تو نہیں ہے، لیکن یہاں سے لے کر میں نے ممبئی تک دیکھا ہے نام نہاد لوگ اہل حدیث کا دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن ان کے بچے مزاروں پر آپ کو نظر آئیں گے. کیا یہی تعلیم دی ہے ہم نے؟ یہی تربیت ہم نے دی ہے؟ میرے بھائی کو حضرت لقمان کی اس تربیت کو آپ یاد کر لیجئے اور اپنے بچوں کو بھی یہ تعلیم دیجئے. یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم. آگے انہوں نے نصیحت کی، یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہ عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور. پڑھنے کی ضرورت ہے، نماز قائم کرتے رہنا بیٹے، کبھی بھی نیکی کا حکم دینا، برائی سے دور رہنا، یہ بڑے پختہ ارادے والوں کا کام ہے. میرے بھائیو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اور آپ حضرت لقمان کی ان نصیحتوں کو، جن میں 10 نصیحتیں موجود ہیں، پڑھیں اور اپنے بچوں کی بھی تربیت اسی طرح کریں. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے لڑکے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ آپ کے ساتھ سواری پر پیچھے بیٹھے ہوئے تھے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا غلام، کہا ہے بچے کیا میں تمہیں وہ باتیں نہ بتاؤں، وہ چیزیں نہ سکھاؤں جو تمہارے لیے نفع بخش؟ انہوں نے کہا تو نے اللہ کے رسول آپ سکھائی. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی انہیں کئی نصیحتیں کی تھی. ان نصیحتوں میں ایک نصیحت کی، کہا اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ. جب تم سوال کرو کبھی بھی تو اللہ سے سوال کرو. واذا استعنت فاستعن باللہ، جب مدد طلب کرو تو اللہ سے مدد طلب کرو. کیا یہ جملہ ہم خود سیکھے ہوئے ہیں؟ کیا ہم نے پڑھا، ہم نے سنا تو ہم نے اپنے بچوں کو تعلیم دی؟ اگر ہم یہ چیز سکھائے ہوتے، ہم نے سکھایا ہوتا تو ہماری نسلیں آج شرک کے اڈوں پر نہیں جاتی. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور تعلیم دی، کہا یا غلام وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ. اے بچے یہ چیز جان لے کہ اگر پورے دنیا کے لوگ تجھے نفع پہنچانا چاہیں
تو اتنا ہی پہنچا سکتے ہیں جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیری تقدیر میں لکھ دیا ہے. اور پوری دنیا کے لوگ اگر تجھے نقصان پہنچانا چاہیں تو نہیں پہنچا سکتے. ہاں اتنا ہی پہنچا سکتے ہیں جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیری تقدیر میں لکھ دیا ہے. جب یہ چیز ہم اپنے بچوں کے دماغ میں بٹھائیں گے، بتائیں گے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحتوں کو جو آپ نے اپنے چچا کے بچے کو کی، تب ہماری نسلیں سدھر سکتی ہے. میرے بھائیوں، اولاد کی تربیت کے سنہرے اصول کے تعلق سے یہ بھی ہے کہ ہم اور آپ اپنے اولاد کے درمیان عدل و انصاف کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا اللہ وعدل، اللہ سے ڈرو فی اولادکم، اور اپنے اولاد کے درمیان عدل و انصاف کا معاملہ کرو. آج بہت سے باپ ایسے ہیں جو عدل و انصاف کا معاملہ نہیں کر رہے. کسی بیٹے کو زیادہ دے دیا، کسی کو کم دے دیا، وہ بچے آپ کی عزت کیسے کریں گے؟ اولاد کے درمیان انصاف یہ اولاد کی تربیت کے سنہرے اصول میں سے ایک اصول ہے. اور اولاد کی تربیت کے سنہرے اصول میں سے یہ بھی ہے کہ ہم اور آپ اپنی اولاد سے محبت کریں، پیار کا معاملہ کریں، شفقت بھری نگاہوں سے انہیں دیکھیں. ایسا نہیں کہ ہر دم ڈانٹ ڈپٹ میں بھگا رہے، مار رہے. شفقت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیار کیا کرتے تھے بچوں سے، بہت ہی شفقت بھری نگاہوں سے دیکھتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں، آپ نے دیکھا ہمارے نواسے دونوں حضرت حسن حسین دونوں دکھے بچے ہیں، پھسل کر گر رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اتر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں نواسوں کو اپنے کندھوں پر اٹھا لیا. آپ نے پھر فرمایا انما اموالکم واولادکم فتنہ. اللہ تبارک و تعالی نے صحیح فرمایا، مال اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے. میں نے دیکھا کہ میرے نواسے پھسل کر گر رہے ہیں، میں برداشت نہ کر سکا. میرے بھائیوں، اس واقعے سے بات معلوم ہو رہی ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اولادوں سے، بچوں سے کس قدر شفقت و پیار کیا کرتے تھے، محبت کیا کرتے تھے. اس یہودی بچے کا واقعہ یاد کر لیجئے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہا کرتا تھا. یہودی کا بچہ تھا، ایمان نہیں لایا تھا، آپ اسے شفقت کرتے، آپ اس سے پیار کیا کرتے تھے. جب وہ بچہ اپنے گھر پر گیا، اللہ کے نبی کو یہ بات معلوم ہوئی کہ فلاں یہودی کا بچہ جو ہمارے پاس آیا کرتا تھا، رہا کرتا تھا، وہ بچہ بیمار ہے. اللہ کے نبی پہنچتے ہیں، اس بچے کو نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اخلاق تھا، آپ نے جو پیار کیا تھا، جو محبت بانٹی تھی، اس سے وہ بہت زیادہ متاثر تھا. وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نظروں سے دیکھتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ دیکھتا، ایک مرتبہ اپنے باپ کو دیکھتا. وہ ایمان تو لانا چاہتا تھا لیکن اپنے باپ کو ڈرتا تھا. یہودی کے بچے نے کہا، یہودی کا بچہ دیکھ رہا تھا، اس کے باپ نے کہا، بچے تو محمد الرسول اللہ کا، محمد ابن عبداللہ کے اخلاق کے بارے میں تو بتایا کرتا تھا کہ وہ تجھ سے کس طرح پیار کیا کرتے تھے اور کس طرح وہ تجھ سے شفقت کیا کرتے تھے. لہذا جب تو ان کے اخلاق سے اتنا متاثر ہے تو ان کا کلمہ پڑھ لے. لہذا اس بچے نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کلمہ پڑھا اور اس بچے کی موت ہو جاتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا شکر ادا کیا. میرے بھائیوں، یہ بچوں کے ساتھ شفقت و پیار کا معاملہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے. ایسا نہیں صرف اپنے بچوں کے ساتھ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے کے بچوں کے ساتھ بھی شفقت و پیار کا معاملہ کرتے. سعید بن یزید رضی اللہ عنہ، ان کی زندگی پڑھیے، صحابی رسول ہیں. یہ ایک نوجوان تھے، 94 سال کی عمر میں. سعید بن یزید رضی اللہ عنہ، لمبی عمر ان کو ملی. سعید بن یزید رضی اللہ عنہ کے داڑھی کے بال سفید ہو گئے تھے، آگے بال پکے نہیں تھے، آگے کے بال کالے تھے. ان سے پوچھا گیا معاملہ کیا ہے؟
انہوں نے بتایا، ان کے غلام عطا رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ سعید بن یزید رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ایک مرتبہ میں راستے میں کھیل رہا تھا بچوں کے ساتھ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اور پوچھا، کہا کہ کس کے بچے ہو؟ جیسے آپ کبھی گزرتے ہیں کسی بچے سے پوچھتے کس کے بیٹے ہو؟ انہوں نے سعید بن یزید رضی اللہ عنہ نے بتایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شفقت سے انہیں پیار کیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کو سر پر پھیرا۔ سعید بن یزید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، جب تک میری زندگی رہے گی یہ بال کالے نہیں ہوں گے، یہ مجھے امید ہے، اس لیے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک کو بالوں پر ہمارے پھیرا تھا۔ میرے بھائیوں، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف اپنے بچوں سے پیار نہیں کرتے تھے بلکہ دوسرے کے بچوں سے بھی پیار کرتے تھے، شفقت بھری نظروں سے دیکھتے تھے۔ یہ بھی اولاد کی تربیت کے اصولوں میں سے ایک اصول ہے، اولاد کی تربیت کے گولڈن اصولوں میں سے ایک اصول یہ بھی ہے میرے بھائیوں کہ اولاد کو کھانے پینے کا آداب بھی ہم اولاد سکھلائیں۔ آج ہم خود کھڑے ہو کر پانی پی رہے ہیں، خود کھڑے ہو کر کھا رہے ہیں، خود کھڑے ہو کر ہم جو ہے اپنی حاجت کو پوری کر رہے ہیں، پیشاب کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہماری نسلیں کیسے سدھر سکتی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بچے کو دیکھا، عمر بن ابی سلمہ بیان کرتے ہیں کہ میں چھوٹا تھا، گود میں تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھانے کے لیے کوئی چیز رکھی ہوئی تھی، انہوں نے شروع کر دیا اور ادھر ادھر سے ہاتھ پھیرنا شروع کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کل بیمین، سم اللہ، کل بیمین وکل مما یمین، اللہ کا نام لے کر کھاؤ اے بچے، دائیں ہاتھ سے کھاؤ اور اپنے سامنے سے کھاؤ، ادھر ادھر مت پھیرو ہاتھ۔ کیا آج ہم اور آپ یہ ادب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سکھلائے ہوئے آداب میں سے ایک ادب ہے کھانے پینے، کیا ہم اور آپ سکھلا رہے ہیں اپنی اولاد کو؟ میرے بھائیوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اور آپ اولاد کی تربیت کے تعلق سے سوچ و فکر پیدا کریں اور یہ سمجھ لیں کہ یہ ہمارے اوپر فرض ہے، اولاد کی صحیح تربیت ہمیں کرنا ہے، تب ہماری آنے والی نسلیں سدھر سکتی ہیں، ورنہ نہیں۔ ہم ایسے ہی زندگی گزاریں گے، ہماری اولاد جس طریقے سے چل رہی ویسے چلے گی۔ ہم نے اچھا کپڑا پہنا دیا، اچھا لباس پہنا دیا، اچھا کھانا دے دیا، ساری چیزیں، لیکن ہم دین کے معاملے میں، دنیاوی تعلیم کے معاملے میں ہم انہیں ڈانٹ ڈپٹ نہیں کر رہے۔ امت مسلمہ کے بچے آج کس طریقے سے آج پڑھائی کے معاملے میں آپ جائزہ لے لیجیے، دین کے معاملے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث پاک ہے، روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من مولود الا یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ وینصرانہ ویمجسانہ، کہ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ اب اس کے ماں باپ چاہے تو اسے یہودی بنا دے، چاہے نصرانی بنا دے، چاہے مجوسی بنا دے۔ میرے بھائیوں، آج اولاد جو بگڑ رہی ہے اس کے سب سے بڑے ذمہ دار کہیں نہ کہیں ہم اور آپ ہیں۔ لہذا غور کریں، اپنے نفس کا محاسبہ کریں، اس سے پہلے کہ ہمارا محاسبہ کر لیا جائے، ملک الموت، موت کا فرشتہ آ جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسی لیے کہا کرتے تھے، حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، اپنے نفس کا محاسبہ کرو، جائزہ لو، اس سے پہلے کہ تمہارا خود محاسبہ کر لیا جائے۔ آج افسوس کا مقام ہے کہ ہم دوسرے کا محاسبہ تو کرتے ہیں، دوسرے کی فلاں کی اولاد ایسی ہے، فلاں کی اولاد خراب ہے، لیکن ہم اپنے نفس کا محاسبہ نہیں کرتے ہیں۔ ہماری اولاد کہاں جا رہی ہے؟ رات کو 11 بج چکے ہیں، رات کو 12 بج چکے ہیں، ہماری اولادیں باہر گھوم رہی ہیں، نشہ خوری کر رہی ہیں، ہمارے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ یہ ایک اہم ذمہ داری ہے، اگر ہم ذمہ داری نہیں نبھا رہے ہیں، ہم اولاد کے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں، تو قیامت کے دن اللہ کی مار پڑے گی۔ اس کے لیے ہم کو اور آپ کو تیار رہنا ہوگا۔ ایک وسیع موضوع ہے، یہ چند باتیں تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں رب العالمین ہم تمام لوگوں کو اولاد کی تربیت صحیح معنوں میں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔